موسیٰ علیہ السلام مدین میں جہاں گئے وہاں دو لڑکیاں آئیں. ایک آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس پر آپ کو معاوضہ دیں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو انہوں نے پھر مزید حال احوال پوچھے. حضرت موسیٰ نے پوری تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین, آپ ڈرو نہیں, اللہ نے آپ کو ظالموں سے نجات دے دی ہے. دو بچیوں میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ, ان بچیوں کو کیا پتا ہوگا کہ اللہ ہمارا تذکرہ اپنی آخری کتاب میں کرے گا, انہیں کہاں پتا ہوگا یہ. قالت احداہما, دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر, اے ابا آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کام کرنے والا تو اس کو کیا کریں, اجرت پہ رکھ لیں, مزدوری پہ رکھ لیں. کیوں, کیا ہو گیا بھائی, یا تو مسئلہ ہے سائڈ ہے. اچھا تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, اس لیے کہ بہترین مزدور یا وہ شخص جو اجرت پہ رکھا جائے ان میں بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہو. آپ نے کسی کو گھر میں کام پہ رکھا, نیک تو بہت ہے, امانت دار ہے مگر کمزور ہے, تھوڑا سا کام کرے گا تھک جائے گا. میڈیکل ٹیسٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا, کہیں بھی کمپنی میں کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں, کوئی ایسی جاب ہو تو ذرا محنت والی, تھوڑا سا چیک اپ ہوتا ہے کہ بھائی. تو طاقتور بھی ہے اور امین امانت دار. مزدور امانت دار وہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کے ذمے لگا ہے آپ اس کو پورا سر انجام دیں. ایسے مزدور مارکیٹ میں شارٹ ہیں. سر پہ جب تک مسلط ہو کے چنگیز خان کی طرح ان کے سر پہ نہ رہو, یہ کام میرا تو تجربہ ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے وہ پھر سستی کرنا شروع کر دے گا. اگر دہاڑی پر آپ نے مزدور رکھا, ایک دن کا کام ایک مہینے میں کرے گا, وہ 30 دہاڑیاں کھا جائے گا آپ کی, ایسے سستی سے تھوڑا سا پھر باتیں کرے گا. ایک دفعہ میں نے کوئی وہ پنجرا بنوانا تھا مرغیوں کے لیے, تو ایک مزدور کو لے آیا میں, کارپینٹر کو, وہ باتیں زیادہ کر رہا ہے, ٹھک ٹھک کم کر رہا ہے, اتنی مصیبت, اس کو گھر سے نکالنا مصیبت بن گیا. کہتے ہیں نا ایک دفعہ کسی نے کسی کو بد دعا دی کہ اللہ کرے تیرے گھر مزدور آئیں, وہ حیران کہ یہ کون سی بد دعا ہے بھائی, اس میں تو کون سی بد دعا ہے. تو ایک دن اس کو کنسٹرکشن کا کچھ کام کروانا تھا, مزدوروں کو بلوا لیا. مزدور پھر ایک دفعہ گھر میں گھستے ہیں تو نکلتے نہیں ہیں, تو اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ واقعی سخت بد دعا دی تھی اس شخص نے. تو الفاظ دعا کے مگر عملاً بد دعا. تو مزدور لوگ بڑے مسئلے کرتے ہیں. ماسیاں جو گھروں میں آتی ہیں, ان کے جب کہ سر پہ کھڑے ہو کے کام نہ کراؤ, یہ بھی ڈھنگ سے کام نہیں کرتی, پوچھا لگائیں گی, ادھر آدھا چھوڑ دیا ادھر, یہ کیا, ایسے بے دلی کے ساتھ. ہر آدمی کا یہی حال ہے, پیسے پورے لے گا, کام میں ڈنڈی مارے گا. اور اگر مزدور کو پہلے پیسے پکڑا دیے تو وہی ہوگا جو ہمارے مزدور کے ساتھ ہوا ہے, پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے گھر کی کھڑکی وغیرہ کا کوئی کام کروانا تھا, ایڈوانس میں اس کو پیسے دے دیے, حالانکہ میں لوگوں کو بیان میں کہتا ہوں کہ نہیں دیا کرو, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے دے دیے اس کو, اور وہ غائب. جب بھی فون کرو رو رہا ہوگا, میرا بچہ مر گیا, میرا ماموں مر گیا, میری ممانی مرنے والی ہے, میرے چاچے کو یہ ہو گیا. 2 مہینے سے اس کے ساتھ مسائل ختم, یہ صحیح بات بتا رہا ہوں, مسائل ختم نہیں ہو رہے. اتنے بڑے بڑے کیس بتاتا ہے نا, میرا یہ مر گیا ہوں, آدمی کہتا ہے یار پھر تو, اور اب میں خود مرنے والا ہوں, ایسا بتاتا. تو اب 2 مہینے ہو گئے, اندازہ ہو گیا کہ بس ہم نے غلطی کی تھی, پیسے پہلے پکڑا دیے, تو اب کہاں آئے گا وہ. تو یہ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر مزدور وہ ہے جو امین ہو, امانت دار ہو. علماء نے کہا کہ ان بچیوں کو پتہ کیسے چل گیا کہ یہ امانت دار ہے, یہ خیانت نہیں کرنے والے. تو اس کی کچھ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جو خود سے کسی کمزور کی خدمت کر رہا ہے وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا. حق کھانے والا آدمی کسی دوسرے کی خدمت نہیں کرتا. دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لڑکیوں کے والد کے گھر جانے لگے تھے تو ان بچیوں سے کہا کہ میرے جو ایک لڑکی آئی تھی نا بلانے, کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے وہاں سے راستہ بتائیں. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ وہ آگے ہوں اور یہ پیچھے ہوں تو بار بار ان کے جسم پہ ان کی نظر پڑے گی. تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی آنکھیں خیانت کرنے والی نہیں ہیں,
کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھنے والے نہیں ہیں. یہی تو خیانت ہے. تو جو یہاں خیانت نہیں کر رہا وہ پیسے کے معاملے میں خیانت کیسے کرے گا؟ تو ابا باپ جو ہے نا, جو عزت دار باپ ہوتا ہے, بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو اس کو سب سے پہلے فکر اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی ہوتی ہے, ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی نہیں ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال بات. سب سے پہلے اس کی فکر کیا ہے کہ بچیوں کا گھر بسے. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں, نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر بنانا ہے, شادی کر کے اپنی بیوی کو خود ہی بنا دو. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنائے یا پی ایچ ڈی کروائے, کیونکہ باپ کا اس بیٹی سے براہ راست مفاد نہیں ہے. ڈاکٹر بنے گی, فائدہ سسرال اٹھائے گا. کیوں باپوں پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو, کیوں عذاب کیوں بنا رہے ہو بیٹی کی پیدائش کو؟ کہ تم ہندو ہو کے کیوں نہیں مر جاتے؟ مجھے غصہ آتا ہے پھر ایسی باتوں پہ. جاؤ نا ہندوؤں میں جا کے, انڈیا میں ہندوؤں کے علاقے میں جا کے رہو, بتوں کی عبادت کرو. کیوں قرآن سنتے ہو بیٹھ کے؟ پھر اگر ہم مسلمان ہیں, ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, تو اللہ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ باپ پر بیٹی کی ذمہ داری صرف بلوغت تک ہے. بلوغت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ہے. کیونکہ بیٹی کا سارا مفاد سسرال سے وابستہ ہوتا ہے اور سسرال کا سارا مفاد اس بیٹی سے وابستہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بے شرم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. باپ شادی نہیں کر رہا, بیٹی رشتہ آ رہا ہے, وہ نکاح نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ بچی ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے کی فیسیں آپ بھر رہے ہو, بچی کو رخصت کر دو, سسرال کے ذمہ ڈال دو کہ ہماری بچی کے MBBS کے 2 سال رہ گئے, کیونکہ فائدہ تم ہی کو ہوگا, یہ 2 سال تم کراؤ گے, ہم نہیں کرائیں گے. سسرال اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے, ابھی گالیاں دینے پر میرا دل چاہ رہا ہے خادم حسین کو بلاؤں گا میں اسپیشل اس کام کے لیے. اتنے بے شرم ہے نا یہ داماد آج کا, اس زمانے کا, جو داماد اور بے غیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سارے بے شرم بے غیرت پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں. شرم نہیں آتی کہ تم کسی کی باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ تمہاری بیوی کو وہ پڑھائے, فائدہ تم اٹھاؤ گے, تو تم خرچ کرنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ تم بولو رخصت کرو, ہم اس کو باقی تو 2 سال MBBS کے وہ میں مکمل کراؤں گا, میری بیوی ہے. لیکن نہ ساس اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ سسر. تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہاری اولاد کو عذاب بنا دیتا ہے تمہارے لیے کہ بھگتو. خود دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہارے خرچے تمہاری بیٹیوں پہ کراتا ہے پھر, اور پھر ان سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندو اس کلچر کو تبدیل کرو.